اس سے بھی خطرناک مسئلہ، کسی سسر نے اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو ایک ظاہر اس کی بچیوں کی جگہ محرم ہے، ہمیشہ کے لیے محرم ہے، ایون وہ طلاق بھی دے دے اس کا بیٹا تب بھی محرم ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اگر اس کے سسر کی نیت اس وقت خراب تھی ہاتھ لگاتے ہوئے صرف، تو وہ بہو اس کے اپنے بیٹے کے حق سے نکل گئی، وہ بیٹا بیچارہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، وہ طلاق کا اختیار بیٹے کو تھا، سسر نے پکڑ کے تو وہ بہو فارغ کروا دی۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ فقہ حنفی والوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جو فقہ حنفی کے جو باپ پریشان ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری بہوؤں کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں اور اس کو طلاق نہیں دیتے ہیں، تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، تسی بسم اللہ کرو، تہاڈی فقہ سے فارغ ہو جائے گا، تہاڈا پتر باہر ہوئے گا تو صرف ہاتھ لال ہوتے فارغ۔ یہ میں مذاق اس لیے اڑا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بزرگوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ لو سامو ہن من دسو کہ میں ہن اے کیا کراں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یا اے کیا کراں کہ بابے تے بڑی پیڑ کھا جائے، وہ کوئی نواں شعر میرے کو کڈاڑا ہے انہوں نے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کوئی سسر بہو کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ لعنت کمار ہے، اس کے بیٹے کی طلاق کہاں سے واقع ہوگی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جی السلام علیکم۔ پھر کہتے ہیں یہ کہ جی ہمارے بابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تمہارے بابے خود ہی ایسی شرولے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں تو کیا کریں؟ پھر ایسے تو نہیں میرے استاد محترم نے کہا حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی، ان کے سارے جو ہیں عقیدے، ان کی ساری جو کہانیاں ہیں وہ ان کے جیسی ہیں۔ خدا دا خوف کر لو، خدا دا خوف کر لو۔